ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی شکوہ ہے، آپ بنا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये भ्यो मोक्षे स्वामी मत्स्य च। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूँगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सल्यूशन क्या है? और मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुल अदयान की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, ए अहल किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से
तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल एट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ुबिल्लाह, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्बेल की उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदियान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने के वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है। एक खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में, और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया। और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को 2
दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन वदनहद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, even I am God and besides me there is no other savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो उनने जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है,
اس کی پیدائش نہیں ہے، اس کا انت نہیں ہے، وہ دیالو ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں کہوں گا میں، اور سکھزم میں ایک وہ کہتے ہیں خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے۔ ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا۔ اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے، اس میں ست نامہ، دا ہولی نیم، اسے کہا گیا پروردگار، اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی، دا چیریشر، دا سسٹینر۔ اسے کہا گیا ہے خالق، جو عربی میں بھی خالق ہے۔ تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے واحد گرو، ایک خدا۔ اور آپ اگر تحقیق کریں گے، تحقیق کرنا آج کی تاریخ میں بہت آسان ہے۔ آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو، شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی آ گیا شیخ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے، اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے، سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ the absolute eternal، لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی، لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں۔ آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے۔ اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے۔ یہ پوری تقریر میری لمبی ہے، تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، دیگر مذاہب ہے، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں میں، وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے، اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں
लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. अगर कोई पूछते आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूं मुस्लिम. कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेली में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेली कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं. अगर आप जिस इदारे से इल्म हासिल किए, लेकिन उसके वजह से आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के. और हम देखेंगे अगर आप तहकीक करते हैं, ये जो मज़ाहिब है या फिरके है, उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है. यकसानियत 95% के ऊपर है, 95%. अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है, तो 2%, 3%, 4%. हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते. तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, माशाअल्लाह मिलियन का मजमा होता है. हम मुसलमान के दिगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिगर जमात से बुलाते हैं. और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करता हूं उसको भी बुलाता हूं मैं. तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उसे बुला रहे. तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे. जो शख्स, जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता, मैं उसे बुलाऊंगा. मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं. तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है. जाकिर को गाली देने से आप को जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा. अगर किसको मेरे तकरीर से गलत फहमी है, इंसान ने गलती कर सकते और मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं. तो ये इस्लाम का उसूल है. इस्लाम का उसूल है कि यकसानियत पे आओ और छोटे छोटे बात पे तफरक न पैदा करो. जो आयत जो पढ़ी थी सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू. आओ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़े. अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, उसको पकड़ो और आपस में मत बंटो. और आप देखेंगे कि कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी. मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूं. और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं. मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं. लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों अहम्मा से, अगर फतवा सही है, तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है. अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं. मैं कहता हूं मैं भी सही हूं. फर्क सुने. अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं. लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट. तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे. इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो. ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम. तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह हम देखेंगे. पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे.
آج مسلمان کی تعداد 25% ہے, 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور نان مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر, اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی جناب. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا, جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم مؤلف کو, اسکالر کو پاکستان میں بلایا. میں پچھلے 15 سال سے زیادہ بھائی آپ سے, کا نام اور میرا نام جاوید وزیر ہے اچھا ایک اور منٹ میں رکیے گا. مذاہب کا طالب علم ہوں. جاوید بھائی ایک منٹ رکیے گا. وہاں ہمارے ایک نان مسلم بردر موجود ہیں, وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, پہلا موقع ہم ان کو دیں گے. جی بھائی آپ کا نام اور پروفیشن کیا ہے اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام مہیش کمار ہاسیجہ ہے. میں ممبر آف پروفیشنل اسمبلی ہوں. MQM پاکستان سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو غیر مسلموں کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا. اور جس طریقے کا ریسیپشن آپ کو ملا ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے فیوریٹ انڈین بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے ممبر آف پروونشل اسمبلی ہمارے پاس بہت سے فورس کنورژن کے کیسز آتے ہیں جس میں نابالغ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لو میرج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں. اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت, کسی پیسے کی لالچ یا کوئی بھی اور ریزن ہو, اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرا سوال. تھینک یو سو مچ. ہمارے مہیش بھائی نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورژن کی قصے ہیں, اور کہا کہ اگر کوئی کنورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, دین کو تبدیل کرتا ہے چاہے محبت کی وجہ سے یا کسی کی چاہت میں, تو کیا اسلام میں جائز ہے؟ مہیش بھائی, فورس کنورژن اور کوئی لو کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے سیم نہیں ہے. فورس کنورژن کے معنی کس کے سر پہ بندوق رکھنا اور بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو, یا کسی کو دھمکی دینا, اسے کہتے فورس کنورژن. لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے اسے فورس کنورژن نہیں کہتے. تو فورس کنورژن اسلام میں حرام ہے. اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 میں 256 سوری میری ذرا اردو میں گنتی اور کمزور ہے, 1 2 3 اچھی ہے لیکن اس کے بعد تو 256 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام میں ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں, کمپلشن نہیں. تو فورس کنورژن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں گے کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا, مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی, تو یہ اسلام میں حرام ہے, لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے, اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر, اگر کوئی غیر مسلم چاہے ہندو ہو عیسائی ہو, کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے, مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محبت کی وجہ سے کی, لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں. اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے, کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے, بندوق نہیں رکھتا ہے, وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی, اچھی مسلمان بن سکتی.
تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور زبردستی اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. Hope that answers the question. میں درخواست کروں گا خواتین کے اندر سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے, کوئی میری بہن میری بیٹی سوال پوچھنا چاہے پلیز. I'm Noshin Gilal, a law graduate and a criminalist. So there is a confusion here whether in the case of blasphemy and Tohine Risalat, one should be beheaded or kill the offender immediately. Even though جو ہمارا پینل کوڈ ہے وہ بھی ایک مطلب اس میں بھی انڈر سیکشن 295 اس میں بلاسفیمی لاز ہیں اور پنشمنٹ بھی پرسکرائب کی گئی ہے. بٹ وی بینگ ایز گڈ مسلمس اور ٹرو مسلمس تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیو ٹو اٹس سینسٹیوٹی اور اس میں جو بہن ذرا ہم دیکھیں گے پہلے اگر کوئی غیر مسلم ان کے سوالات کو پہلے ہم جواب دیں گے. آج اس مجلس میں غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنرز ہیں. مائک نمبر 3. اگر کوئی غیر مسلم ہے, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے بھلے اسلام کے خلاف ہو, آپ کو کوئی شک ہے کوئی شبہ ہے یا آپ کچھ چیز اسلام کے کوئی قانون سے آپ سہمت نہیں ہیں, یہ موقع ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں جوان ہوں, آئی کین ٹیک اٹ, میری داڑھی تو سفید ہے لیکن ماشاء اللہ میں دل سے جوان ہوں. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس, عام طور پہ کھلے مجمع میں اجازت ہوتی نہیں کہ دین کے بارے میں کچھ اختلاف کرے, لیکن یہاں ہمارے مجمع میں جو بھی آپ کو سوال ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے. کوئی غیر مسلم ہے بھائی اور بہن؟ جی ایک بھائی وہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں مجھے, اگر ان تک مائک پہنچ سکے. ماشاءاللہ آپ یہاں محفوظ ہے, آپ گورنر ہاؤس میں پاکستان میں ہیں, گورنر ہاؤس میں. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے کہ پاکستان میں بھی غیر مسلم محفوظ ہے. ماشاءاللہ. جی بھائی آپ سوال پوچھیے گا. جی سوال پوچھیے آپ. آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے. بھائی صاحب غیر مسلم اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں. بھائی صاحب آپ اور ان سب سے بڑھ کر بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں. جی ہاں جی ہاں پوچھ سکتے ہیں. میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور فالوور ہوں. میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے, جو مسیح ہیں, یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں. پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ پہ برا وقت آیا, توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں, تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی. اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی, لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے. اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا. اس کے سوال آ رہا ہوں نا بھائی, انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں. وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو ہے سرور کائنات رحمت العالمین ہیں, وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں. وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی.
آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آخری الفاظ ذرا۔ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی، اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 of the Quran 1/3 of the Quran is addressed to مخاطب ہے یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت العالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی۔ اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے ہیں۔ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے، اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین، کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آن دا مائکروفون پلیز، آن دا مائکروفون، I love you too. خلاص۔ تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا؟ نو سر، معذرت، میرے اکیلے ساتھ نہیں، میرے تو بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت سے میرے دوست ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں، اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔
میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا بھائی صاحب، جو ہے پورا ہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں. آپ کا سوال آپ نے پوچھے, میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے, جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے. اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے, آپ جیسا کہے کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بالکل غلط ہے, یہ اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے, اس کو سزا ملنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ تاریخ میں پڑھو, چاہے وہ 6 صدی کی ہو, 7ویں صدی کی ہو, 8 صدی کی ہو, آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے, وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو, تو جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. کیوں؟ اسلام میں ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا نو پرابلم. ایک جزیہ دو. یہ جزیہ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں, آپ کی انکم ٹیکس سے بہت کم ہے. جزیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا, لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں. تو جزیہ ٹیکس آپ دیتے, آپ قبول کرتے, اور جب جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمی. اور آپ اگر اسلامک شریعہ رول کے اندر غیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, باقی سب مسلمان کو لڑنے پڑے گا. اور جزیہ بہت کم ہے, انکم ٹیکس کا تو اسمال پرسنٹیج ہے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, جب صلاح الدین ایوبی نے کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا, اس وقت جو کرسچنز تھے, عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے, آرتھوڈاکس, پروٹیسٹنٹ, کیتھلکس, خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کا قتل کرتے تھے. اور جب ان لوگ نے کانکر کیا کانسٹینٹی نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا میں صلاح الدین ایوبی ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ میرے راج میں محفوظ ہے. اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ, کرسچن عیسائی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو. تو اب ہسٹری پڑھیے. آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو مت سمجھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے غیر مسلمانوں کو. دعوت دو, قبول کرتے اچھی بات ہے, نہیں قبول کرتی کس پہ زور زبردستی نہیں. اگر کوئی اسلامک ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے, اسے ڈسٹروائے کرنے کی اجازت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے. یہ سب اصول ہے. وہ فتنہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے. تو ایک اسلامک ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان. اور میں مثال دیتا ہوں, میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا میں ہندو 6% ہے, 6.3%, 6.3% ہے.
آپ کمپیئر کریں گے بٹوین انڈیا, جس طریقے سے انڈیا مائنورٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے, ہم 14.3% اکارڈنگ ٹو دا انڈین گورنمنٹ, وہاں ملیشیا میں 6.2%. لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے طریقے سے, اتنے ان کو رائٹس دیے, یہ ایک مثال ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے, نہیں اچھا سلوک کرتا ہوں, مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. لیکن ملیشیا میں جہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس, اتنے حقوق دیے گئے. تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے, کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ از ورس دین قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے, تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور کرتا ہے تو غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.